ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پھر ایک اور مرتبہ میں شہر سے آئے ہوئے علماء کرام کا اور حفاظ اعظام کا فرداً تہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور حضرت کی باتوں کو سننا ضرور انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ الحمدللہ جب 5 سال پہلے یہ مدرسہ شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، تب سے ہی اول روز سے بلکہ حضرت ہی کے حکم سے یہ مدرسہ قائم ہوا، اور الحمدللہ اب تک جماعت ششم تک کی جو تعلیم ہے، اور مدرسے میں الحمدللہ فی الحال 102 طلبہ ہیں۔ شعبہ حفظ اور ناظرے میں حفظ کی 2 جماعتیں ہیں، ناظرے کی 2 جماعتیں ہیں، اور فارسی سے ششم تک کی جو تعلیم ہے، اور پھر اس سال دارالاقامہ کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور گزشتہ سالوں تک مدرسے کا وقت صرف 4:30 بجے تک تھا، اب اس کو بجائے 4:30 کے عشاء کی نماز تک کیا گیا ہے۔ تو طلباء صبح 8 بجے مدرسے کو پہنچتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر 8:30 بجے یہاں سے جو ہے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ روز اول سے ہی حضرت کی بہت ہی جو ہے توجہات ہماری طرف رہی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی توجہات کو اسی طرح برقرار رکھے، اور حضرت کے جو ہے فیض کو ہمارے شہر میں بے خوب عام فرمائے۔ ہم سب حضرت ہی کے خوشچی ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے آئے ہوئے علماء میں بھی حضرت کے شاگردان موجود ہیں، اس لیے میں حضرت کا بہت زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ بہت ہی ادب کے ساتھ میں اب استاذ محترم کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ درمیان میں ہرگز کوئی فوٹو یا ویڈیو ہرگز نہ نکالیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر شروع سے آخر تک سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرضع به آخرین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت شرمندہ ہوں آپ حضرات کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ سفر میں ہم سوچتے کچھ ہیں، نظام کچھ اور بن جاتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں عصر سے پہلے ہی پہنچ کر بچوں سے ملاقات ہو جائے، پھر علماء سے بھی ملاقات ہو، ایسا نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ابھی جو تھوڑا بہت وقت ہے اسی میں انشاءاللہ جو بھی بات کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ میرے اس سفر کے پیچھے ایک خاص غرض ہے جو علماء کرام سے وابستہ ہے۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں میری اصل گفتگو انہی سے ہے، باقی احباب بھی انشاءاللہ اس کو سنیں گے، لیکن میرے اصل مقصود اور مطلوب اس وقت علماء کرام ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ ہماری اس امت کو اللہ نے سب سے بڑا جو تحفہ دیا ہے وہ قرآن مجید کا تحفہ ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بار بار توجہ دلائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ ہمارے نبی نے قرآن پاک کے سلسلے میں بار بار تاکید کی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ سے سنائی ہے مشہور حدیث، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرضع به آخرین، اللہ جل شانہ بہت سارے لوگوں کو اور بہت ساروں کو رسوا کر۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا تھا؟ اچھا خاصا تھا، کیوں بگاڑے بھائی اس کو؟ ہاں تو پہلے اچھا تھا نا، جگہ بدلا ہے شاید، پھر ٹھیک ہی ہے، کچھ نہیں کیوں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، چلتے چلتے کو جہاں تھا وہی لگا دے۔ اس میں طلبہ بھی ہے مدرسے کے، تھوڑا جگہ دے دو بچوں، وسعکم اللہ، مکاتب کے اساتذہ علماء جو بھی ہیں سامنے آ جائے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ٹھیک، آواز اچھی خاصی آ رہی تھی، خواہ خاص کو ٹھیک کیا۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا کہ ہمارے پوری امت کا مستقبل ہے وہ مجید سے جڑا ہوا ہے۔ جتنا امت قرآن سے جڑے گی اس کو عزت اور سربلندی ملے گی،
اور جتنا قرآن سے کٹے گی اتنا ہی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا ہوا؟ لوز کنیکشن ہو گیا. کلام پاک اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے. آج ایمان والوں کو تجوید پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی مدرسوں میں بھی تجوید کے سلسلے میں بڑی غفلت ہونے لگی. بہت سارے دینی مدارس بھی تجوید کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. بہت سارے حافظ قرآن ایسے ہیں جن کو روز صحیح ادا کرنے نہیں آتے، وہ نماز پڑھاتے ہیں اسے ڈر ہوتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں. تو امت کا قرآن سے رشتہ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے. میں عام طور پہ یہ اعداد و شمار سب کو بیان کرتا ہوں تاکہ بات ذرا اچھی طرح واضح، ہمارا جو ذہنوں پہ ایک پردہ پڑا ہے وہ ہٹے. ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ماشاءاللہ بہت مدرسے ہیں، بہت حفاظ ہیں، بہت قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ملت کا بہت بڑا طبقہ قرآن نہ صرف پڑھنا جانتا ہے، اس کو قرآن چھونا بھی نصیب نہیں، دیکھنا بھی نصیب نہیں. کتنا بڑا طبقہ ہے اعداد و شمار میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. میں نے اس پہ بہت زیادہ گہرائی سے محاسبہ کیا ہے، اس لیے پوری ذمہ داری سے اور پورے یقین سے یہ بات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ امت میں آپ خود بھی جائزہ لیں. کیا 100 میں سے ایک کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ 1000 میں سے ایک کو آتا ہے؟ 5000 میں سے ایک کو آتا ہے؟ آپ کہیں گے آتا ہے. نہیں آتا ہے. جس کو قرآن کہتے ہیں وہ پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ اس کو آسانی سے مسجد کے اندر محاسبہ کریں. مسجد میں اس مسجد میں سب پوری مسجد کی پوری صفیں بھر جائیں. ہر صف میں جتنے لوگ کھڑے ہیں کیا سب قرآن صحیح پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ کیا ان کی قل هو اللہ احد صحیح ہے؟ انا اعطیناک کا صحیح ہے؟ اتحیات اور درود صحیح ہے؟ نماز جو اذکار و دعاؤں کا تلاوت کا مجموعہ ہے، جتنی تلاوت نماز میں ہوتی ہے کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ جماعت سے نماز پڑھ لیں ورنہ ان کی انفرادی نماز خطرے میں ہے. مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، جوان بچوں کی بھی، جوان بچیوں کی بھی. بہت بڑے طبقے کو اللہ کی کتاب سے دور کا بھی رشتہ نہیں. 10,000 میں سے مشکل سے ایک شخص بیٹھتا ہے جس کو قرآن اچھا آتا ہے. 9,990 پر 9 کو اللہ کی کتاب سے دور کا بھی رشتہ ہے. یہ اس تناسب کے ساتھ ہم کون سی دنیا فتح کر لیں؟ آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا، گائے کا پیشاب پینے والے، وہ ہم سے دینی مسائل میں بحث کرتے ہیں. ان کی یہ حیثیت، ان کی یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ وہ ہمارے نبی کے کردار پر بحث کرتے ہیں. ان کی ایسی تیسی، ان کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو، ہمارے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو پیچھے ڈال رکھا ہے. ہم نے خود اس کی بے عظمتی کی ہے، بے عزتی کی ہے. اس لیے گدھوں کو، خبیثوں کو، بدماشوں کو، دین کے باغیوں کو، فاسقوں کو بات کرنے کی ہمت آ گئی. اس وقت دوستو، آپ ہی میرے مخاطب میں، میں نے شروع میں کہا تھا میں آپ سے کچھ عہد لینے آیا. میں نے اس موضوع پہ بہت بات کی ہے، آپ سے بھی کی ہے، اس کے پہلے بھی کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک چل رہا ہے، چھوڑ دیجیے. ابھی میں صرف آپ سے ایک معاہدہ لینا چاہتا ہوں. اس وقت کیا ملت کے اس بڑے طبقے کو، خصوصاً جوان طبقے کو آپ بچانے کی محنت میں جڑ سکیں گے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے؟ وہ بہت آسان ہے. یہاں ماشاءاللہ بہت علماء ہیں، بہت مدرسے ہیں، بہت منجھے ہوئے علماء ہیں، بہت بہترین قرآن پڑھنے والے مدارس کے اساتذہ اور ان کے پاس پڑھنے والے بہترین طلباء ہیں. 15 سال کی عمر کے کتنے بچے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نہیں آتے. مدرسے کو آنے والا بچہ اور اسکول جانے والا بچہ، دونوں کا عدد کیا ہے، دونوں کی گنتی کیا ہے؟ کبھی کمپیئر کر کے دیکھیے نا. ایک اسکول میں کتنے بچے جا رہے ہیں، ایک مدرسے میں کتنے بچے آ رہے ہیں. آپ کے کرنول کے ہر محلے کے بچوں کا ایک حساب لگائیے، ان کی آبادی بچوں کی کتنی ہے، اس میں کتنے دینی مدرسے میں یا مکتب میں پڑھتے ہیں اور کتنے کہیں بھی نہیں جاتے. تو بہت بڑی تعداد صرف اسکولوں، کالجوں، کانوینٹوں میں جاتی ہے. مدرسے کا، مکتب کا رخ کرنا ان کے مقدر میں نہیں ہے.
اور وہ اسی طرح بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے ہونے کے بعد ان کے سامنے کوئی گدھا، کوئی خبیث، کوئی شیطان، کوئی دین کا ڈاکو دین کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، سمجھ کے اس کو مان لیتے ہیں۔ تو بہت بڑا طبقہ ملت کا ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہم سے کٹ رہا ہے، ہمارے چہرے سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارے لباس سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارے داڑھی پگڑی سے وہ گھبراتا ہے، ہم سے وہ بھاگتا ہے، اس کو فیشنیبل گائیڈ چاہیے، وہ ٹائی باندھنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پینٹ شرٹ پہننے والے کو قریب کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، ایسا کوئی اسکالر ملے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سیرت النبی کا مطالعہ اس جذبے سے کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیوں مجھ سے لوگ بھاگتے ہیں، رسول اللہ سے لوگ کیوں مانوس ہو رہے تھے، جو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ آپ کا عاشق کیوں ہو گیا، جو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ کا غلام کیوں بن گیا، اور مجھ سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، میرے اندر کیا کمی ہے، اس کا محاسبہ مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے کرنا ہے۔ میری درخواست ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دن بھر میں خالی کیجیے، جو وقت آپ کا خالی ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، دن بھر میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملت کے ان مظلوم لوگوں کے لیے خالی کیجیے جو قرآن سے دور ہیں، دین کی بنیادی باتوں تک نہیں جانتے، ایمان نہیں جانتے، عقائد نہیں جانتے، اعمال نہیں جانتے، خدا کی قدرت کو نہیں جانتے، جنت و جہنم کے بارے میں ان کا یقین کمزور ہے، قبر کی زندگی کے بارے میں ان کا یقین کمزور ہے، وہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے۔ شکیل بن حلیف کے ہاتھ لگنے والے جتنے بچے ہیں وہ سب آپ چیک کریں گے تو وہ سب بھولے بھالے دین سیکھے بغیر بالغ ہونے والے جوان بچے ہیں، جن کے ماں باپ نے ان کو سب کچھ دیا، اللہ کی کتاب نہیں دی، سب کچھ دیا، کلمہ طیبہ کا نور ان کے دل میں بٹھایا نہیں، ان کو سیدھے سیدھے جہنم میں جھونک دیا۔ تو ان پر ظلم کرنے والے کو اور نہیں، ان کے اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ ان کے سب سے بڑے ظالم ہیں، جنہوں نے بچے کو کلمہ سکھائے بغیر، محمد رسول اللہ کی عظمت دل میں بٹھائے بغیر، قرآن سکھائے بغیر سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں ان کو جھونک دیا۔ اللہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، اور یہ سب لوگ اٹھا اٹھا کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں اپنے ہاتھوں سے پھینک رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو کھڑا ہو کے کہے گا میں ان کی بچانے کی فکر کروں گا؟ میرے سامنے محمد رسول اللہ کا کوئی امتی جنت کے راستے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے اور میں زندہ رہوں، میری زندگی کس کام کی ہے، میرا وجود کس کام کا ہے؟ میرے آنکھوں کے سامنے کوئی جنتی جہنمی بن گیا اور میرے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی۔ ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ میں شیئر کرتے ہیں کہ فلان جگہ ایسا ہو گیا، بول کے بس حق ادا ہو گیا۔ ارے ہمارے کہنے سے وہ جہنم سے نکل جائے گا، وہ جہنم سے نکلے گا جب آپ جا کے اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کو دین کے بارے میں سمجھائیں گے، اور جہنم میں گرنے کی جو وجہ بنی اس کا ازالہ کریں گے۔ جو وجہ بنی وہ وہی بنی، اس نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ رسول اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کی پاکیزہ کتاب کو پہچانا، نہ جنت و جہنم کو سیکھا، کچھ جانا نہیں، جس در سے سمائے ادھر چلا گیا۔ تو آج علماء پر ایک اضافی ذمہ داری ہے اور بہت ضروری ہے۔ علم کے 2 درجے ہیں، ایک فرض کفایہ کا درجہ ہے جو مدرسوں میں ہوتا ہے، قاری بنانا، حافظ بنانا، فقیہ بنانا، عالم بنانا، دین کے تفصیلی علوم سیکھنا سکھانا، دینی مدارس یہ فرض کفایہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن علم کا ایک دوسرا درجہ ہے جو فرض عین ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ حلال حرام کا موٹا موٹا علم، نماز، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جتنے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے ان سب کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز آج کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ غلط پڑھ رہے ہیں، میں دیکھے بغیر آگے بڑھ جاتا ہوں، میں ظالم ہوں یا نہیں؟ میرے سامنے مجھے معلوم ہے ایک جوان بچے نے نماز پڑھی، اس کے سطر کھل رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہے، مگر مجھے کبھی غلطی سے بھی اسے ٹوکنے کی توفیق نہیں ہوتی، میں ٹوکنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا، کیونکہ میرا اس جوان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے بے فکر ہو گیا۔ تو ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ آپ اپنا قائدانہ کردار ادا کریں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفقد اصحابہ، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کی کڑی نظر رکھتے تھے، رکوع سجدہ غلط ہو آپ تنبیہ کرتے تھے، خبردار رکوع سجدہ ٹھیک کرو،
وضو صحیح نہیں ہوا آپ تنبیہ کرتے تھے خبردار وضو صحیح کرو. تو آپ کبھی حوض کے پاس بیٹھ کے لوگوں کا وضو کا حال دیکھیے, آپ کے نمازی, آپ کے مفتوی جی, آپ کے ساتھ آپ کے محلے کے ساتھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسا وضو کر رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ان کا رکوع سجدہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں ان کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ناک رکھے بغیر صرف پیشانی رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. ان سے سجدہ ناقص ہوتا ہے, کبھی واجب الادا ہو جاتا ہے, مگر ان کی نماز نہیں ہوئی. آپ کو اس کی پرواہ نہیں, مرنے دو, جیسا پڑھتا ہے پڑھنے دو. یہ کیا مزاج ہے؟ اس کو ہم کب بدلیں؟ میرا اس امتی سے قریب کا رشتہ ہے, میں اس کو بنا سکتا ہوں, سنوار سکتا ہوں. جیسے رسول اللہ نے ایک ایک امتی کی سنوارنے کی کوشش کی, ایک ایک نمازی کی نماز درست کرنے کی آپ نے کوشش کی. وہ حدیث موسی فی الصلاۃ مشہور ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی, اور آ کے رسول اللہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی, تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ لوٹایا ان کو, کہا کہ حضرت مجھے ایسا ہی پڑھنا آتا ہے, آپ مجھے نماز سکھائیں. پوری نماز آپ نے ان کو سکھائی, نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. میں اور آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ میں لوگوں کی الٹی سیدھی نماز پہ مطمئن کیوں ہوں؟ میں امام ہوں, مجھے وہ ذمہ داری زیب دیتی ہے, تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے, سیرت النبی کا اسرن و مطالعہ کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی پوری محنت کرنی ہے, اور لوگوں سے ویسا تعلق پیدا کرنا ہے جیسا رسول اللہ کا اپنی امت سے تعلق تھا. جی, ان پر پیار کا نا, فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اللہ کی رحمت سے آپ بہت نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ سب آپ کو چھوڑ کے بکھر جاتے. آپ کے ساتھ اس لیے ہیں آپ بڑے نرم ہیں. آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں, کسی ذاتی مقصد کے لیے کسی کو ناراض ہو کے بات نہیں کی. آپ نے دین کے لیے غصہ ضرور کیا, لیکن اپنی ذاتیات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا. یہ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, میں نے رسول اللہ کے ہاتھ کا مسافہ کیا, اللہ کی قسم کوئی سے بڑے سے بڑا قیمتی سے قیمتی ریشم اتنا نرم نہیں ہے جتنا آپ کا ہاتھ نرم تھا. جتنا آپ کا جسم مبارک نرم تھا اتنا ہی آپ کا دل بھی نرم تھا. آپ لوگوں سے اتنے پیار سے بات کرتے تھے کہ وہ بالکل موم اور نرم ہو جاتا ہے نا. جی, لگا پائے ناز جو سنگ سے وہی موم بن کے پگھل گیا. یہ میرے آقا کی نظر جس پہ پڑ گئی وہ چمک گیا, جس پر آپ نے پیار کی نظر ڈال دی وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسی پیار کی شفقت کی نظر میں اپنے نمازیوں پہ کیوں نہیں ڈالتا؟ میرے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میرا ایسا رشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو میری خواہش ہے کہ جتنے علماء کرام ہیں, چاہے امامت کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں, ایک اضافی کام اپنے سر پہ لے لو. کرنول میں جتنی مسجدیں ہیں, جتنی بھی مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں قرآن سیکھنے سکھانے کی مجلس مستقل لگنی چاہیے, اور علماء کو اس کی تنظیم بنانی چاہیے. کوئی بڑا مشکل کام قطعاً نہیں ہے. اور ایک ایک ایمان والے کا قرآن صحیح کرنے کی, ایک ایک ایمان والے کی نماز صحیح کرنے کی, اور ایک ایک ایمان والے کو دین کے عقائد اور اعمال کی بنیادی باتیں دل میں بٹھانے کی محنت اثرن ہم کو کرنی پڑے گی. اور خاص درخواست صرف قرآن سکھانے کی نہیں, تلاوت کا عادی بنانے کی محنت بھی ہم کو کرنی ہے, کیونکہ تلاوت ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہمارے نبی کے فرائض میں تلاوت ایک مستقل فرض ہے. یتلو علیہم آیاتہ, روزانہ پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے قرآن سنانا میرے نبی کا زندگی بھر کا معمول ہے. آپ کا اکیلے کا نہیں, پورے صحابہ کا معمول ہے, تمام اولیاء اللہ کا معمول ہے, پورے صلحاء کا معمول ہے کہ وہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں, تہجد میں تلاوت کرتے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو اس کی کتاب کو سناتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا بھی مشغلہ ہونا چاہیے. اور جن نمازیوں کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے پیچھے جو نمازی نماز پڑھتے ہیں, ان کو نماز سکھانی چاہیے, لمبی صورتیں سکھانی چاہیے, اور ان کو نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے. وہ حدیث یاد کیجئے, اللہ کے رسول صحابہ کے رات کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے. تہجد میں مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی تلاوت کرتے تھے, تو صدیق اکبر کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, اور عمر فاروق کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے ان کے پیچھے نماز سنی. دوسرے دن مجلس میں کہا, ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا, تم آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے مگر بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا, اناجی من اسمی ہوں, میں اس ذات سے سرگوشی کر رہا تھا
जिसको मैं सुना रहा था वो तो सुन रहा था, वो तो यारा मुसर्रा वाक़फ़ा है, जोर से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह के कहा कि नहीं, थोड़ा और ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए, कुरान थोड़े ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए। हजरत उमर फारूक से पूछा, आप क्यों इतने जोर जोर से पढ़ रहे थे, बहुत जोर से तिलावत कर रहे थे, बहुत ऊंची आवाज से? ताकि कुन्तु उक़िज़ुल रसनान व अतरुकुश शैतान, मैं सोने वालों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। ताकि नहीं इतने जोर से नहीं, थोड़ा हल्का कीजिए। तो कुरान कैसे पढ़ना है आपने सहाबा को सिखाया। तजवीज़ से पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, और ऊंची आवाज भी नहीं, पस्त आवाज में, दरमियानी आवाज से पढ़ो। हजरत अबू मूसा अशअरी के पास आप गुजरे किसी दिन, और दूसरे दिन कहा, अबू मूसा मैंने तुम्हारा कुरान सुना, बहुत अच्छा, बहुत देर तक सुना, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अल्लाह ने तुमको बहुत बेहतरीन आवाज दी है, हनियन लक, मुबारक हो तुम्हारे लिए। क्या कि हजरत अगर मुझे मालूम होता कि आप सुन रहे हैं, मैं और अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करता। तो मुझे बताना है कि रसूलुल्लाह साहबा को नमाज में कुरान पढ़ना सिखा रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे, आपका रोज रोज का मामूल था, आप साहबा की निगरानी रखते थे। मैं अपने नमाजियों को नमाज सिखाकर नफिलों में कुरान पढ़ने की तरगीब क्यों नहीं देता? मेरे आका कहते हैं, मेरा जी चाहता है मेरा हर उम्मत की एक सूरत याद करे जो सूरत अज़ाब कब्र से नजात देती है, सूरह मुल्क। क्या मैंने अपने नमाजियों को सूरह मुल्क रटाने की, याद दिलाने की कोशिश की है? इसका एहतमाम क्या है कि वो उसको याद करे। तो हमें कुरान सिखाने के साथ साथ तिलावत का आदी बनाने की मेहनत करनी चाहिए। रोजाना एक पारा पढ़ने का आदी हर मोमिन को बनाना चाहिए, और हाफिज कुरान को कम से कम 3 पारे पढ़ने की आदत रोज डालनी चाहिए। हमको भी पढ़नी चाहिए, अपने ताल्लुक वाले जितने हुफाज हैं उनको इसका पाबंद बनाना चाहिए। खुसूसन अपने महल्ले के नमाजियों को तिलावत की मुस्तकिल आदत डालने की हमको मेहनत करनी चाहिए। ये एक मेहनत के लिए आप अपने दिन भर का एक आधा घंटा खाली नहीं कर सकते। हमारा ये खबीस हमारा कितना वक्त ले लेता है, कभी आपने गौर किया? ये शैतान हमारे जेब में जो हर एक की जेब में पहुंचा है, मेरी जिंदगी का कितना कीमती सरमाया ये लूट लेता है, कभी आपने इसका हिसाब लिया है? इसकी तलाफी के लिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आधा घंटा खाली कीजिए, दिन भर में खाली कीजिए, और हर गांव, हर आपके करनूल की हर मस्जिद में कुरान का हल्का लगना चाहिए, उलमा की तंजीम बननी चाहिए, और उसमें कोई जिम्मेदार होना चाहिए, उसका एक ग्रुप बनना चाहिए, और उसमें जायजा डालना चाहिए आज क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, आज तिलावत हुई या नहीं हुई। आखिरी सूरतें, उनमें खासकर सूरह फातिहा और 2 छोटी छोटी सूरतें पहले सिखा देना चाहिए, ताकि फौरन उसकी नमाज सही हो जाए। और नमाज में जो कुछ अज़कार है उनको सही कराना चाहिए। कितने लोग हैं गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन पढ़ते हैं, आप सुन के देखिए, उनको नून और नून का फर्क नहीं आता, और हा और हा का फर्क तो किसी को नहीं आता, सीन और साद का फर्क तो किसी को नहीं आता, ता और ता का फर्क किसी को नहीं आता। सब वैसी नमाज पढ़ रहे, हम उनकी नमाज से राजी हैं कि नहीं है? हम उनके गलत पढ़ने पे बेफिक्र और मुतमईन है कि नहीं? हम मुजरिम है या नहीं? फर्ज ऐन से हमारी गफलत है कि नहीं? हम फर्ज किफाया में जरूर मशगूल है, लेकिन फर्ज ऐन में अगर उमूमी गफलत हो उसका इजाला कौन करेगा? ईमान के हिसाब से आज आदमी कितना बहका हुआ है, ईमान की बुनियादी बातें वो जानता नहीं है। मैं उसको सिखाने की फिक्र मैं नहीं करूंगा तो क्या आसमान से फरिश्ते नाज़िल होंगे? तो मेरी इस बात का बुरा न माने, मैं साफ साफ बात करने ही का इरादा करके आया था। तो हम खुदा ने दीन को, ये जायद काम जो फर्ज ऐन को जिंदा करने का काम है, अपने तौर पे वक्त खाली करके करना पड़ेगा, वरना हम इंदल्लाह माखूज होंगे, पकड़े जाएंगे। क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा तबका बहुत तेजी से इर्तिदाद की तरफ जा रहा है, और हम आंखें बंद करके बेफिक्र हो गए। हमें ऐसा हरगिज़ रहने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है, बात में समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, कि जितने करनील के उलमा किराम है, कदीम उलमा, जदीद उलमा, सब एक खाका बनाए, एक तरतीब बनाए, हर महल्ले में कुरान का हल्का लगे, नमाजियों से काम शुरू किया जाए, और जो नमाज नहीं पढ़ रहे उनको भी धीरे धीरे उसमें जोड़ा जाए। एक मुस्तकिल मेहनत तसलसल से की जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन आएगा कि दोबारा हमारे नौजवानों के हाथों में लैपटॉप के बजाय कुरान पाक आ जाएगा, मोबाइल के बजाय कुरान पाक उनके हाथ में आ जाएगा। अल्लाह की कसम, कुरान पाक की कशिश आज भी वैसी ही है जैसे उसके नुज़ूल के वक्त थी। अगर कुरान को उसकी ज़ौक़ और उसके हक़ के मुताबिक पढ़ा जाए और सुना जाए, वो अपनी तरफ हर एक को खींचता है। उसमें अजीब मखनातीसी कशिश अल्लाह ने आज भी रखी है। नन्हा बच्चा कुरान पढ़ता है, दिल कितना खिंचता है उसकी तरफ। तो कुरान की तालीम आम करना, दीन की बुनियादी बातें
ہر مومن کو سکھانے کی محنت اور اس کے آسان طریقوں کو اپنا کر ایک ایک فرد کو دین کی بنیادی باتیں سکھانا اور نماز کی، وضو کی اور اعمال ظاہرہ کی عملی مشق کرانا ایک چھوٹا سا نصاب ہے جو فرض عین کا نصاب ہے. آپ آسانی سے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی کتاب کو سامنے رکھ کے دین کی بنیادی باتیں مومن کو بتا سکتے ہیں، ابتدائی مومن کو. تو جوانوں پر خاص کر ہمیں محنت کرنی ہے اور بڑے لوگوں کو بھی جو قرآن غلط پڑھتے ہیں قرآن صحیح کرانے کی محنت کرنی پڑے گی. میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں، مدرسے میں ایک بچہ آ کے داخلہ لیتا ہے ناظرے میں، جی ایک بچہ جس کو الف با بھی نہیں آتی ناظرے میں داخلہ لیتا ہے، وہ نورانی قاعدے کی تصحیح کر کے پارے ام کا اجرا کر کے ناظرہ شروع کر کے کتنے دن میں قرآن بہترین پڑھنے لگتا ہے؟ آپ اپنے مدرسے کے حساب سے اس کا ٹائم بتا سکتے ہیں؟ مشکل سے 2 مہینے، مشکل سے تیسرا مہینہ، تیسرے مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے فر. وہ اتنی آسان محنت. 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ بڑی آسانی سے تجویز سیکھ لیتا ہے، بڑی آسانی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی قسم 70 سال کا بوڑھا بھی اتنی ہی آسانی سے پڑھے گا جتنی آسانی سے 7 سال کا بچہ پڑھتا ہے. مگر ہم نے اس پہ توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا اور اس بڈھے نے یہ مان لیا کہ میرے لیے قرآن تلوی میں پڑھنا جائز ہے. دونوں غلط ہیں. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سکھانے کو فرض مانیں اور ان پر بھی فرض ہے کہ وہ سیکھنے کو فرض سمجھے، تبھی جا کے یہ محنت وجود میں آئے گی. آپ علماء کم از کم اس کو فرض مان کے اس جگہ سے اٹھیں. قرآن تجوید کے بغیر پڑھنا کیسا ہے؟ آپ فتویٰ دیجئے. قرآن تجوید کے بغیر پڑھنا کیسا ہے؟ حرام. کوئی دوسرا لفظ ہے اس کے لیے؟ تو جتنے لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں بلوا رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کو احساس ہو. ہمارے دل ادھر نہیں جاتا. ہم ان کے غلط قرآن پڑھنے پہ ہم راضی ہیں، ان میں غلط کام سے راضی ہیں، تو غلط کام سے راضی ہونے والا بھی اس کام میں برابر کا شریک ہے. تو اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے، درد مندانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ہر مسجد میں قرآن کا حلقہ زندہ کرنے کی ترتیب بنائیں. آپ کے ہاں جو علماء ہیں، میں اس کو کوئی خاکہ آؤٹ لائن میں نہیں دیتا، آپ کیجئے، لیکن قرآن کا حلقہ ہر مسجد میں لگنا چاہیے اور اس میں ہر عمر کے لوگوں کو پڑھانا چاہیے. خاص کر جوان بچوں کو نشانہ بنا کے پکڑنا چاہیے. نوجوان بچے جو دین سیکھے بغیر کالجوں میں چلے گئے، اسکولوں میں چلے گئے، جاب میں چلے گئے، ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے اور جب تک وہ 10 سورتیں نہ سیکھیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کو اپنی چائے پلائیے، ان کو پلائیے، ان کو دوستی کیجیے، قرآن کی دوستی کیجیے. دیکھیے ہمارے دعوت کے ساتھی جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو لائے بغیر نہیں چھوڑتے نا. ایسی دھن ہم کو ہونی چاہیے اور آپ یقین مانے آپ یہ دھن لے کے جائیں گے نا ضرور آپ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کو بہت جلد آپ کا پھل ملتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ اتنا مزیدار کام ہے اور اتنا قیمتی کام ہے کہ انشاءاللہ ہمارا نام اعمال کبھی بند نہیں ہوگا اور عند اللہ ہم مسئول نہیں رہیں گے. ہم نے اپنی والی کوشش کی، ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی جملہ کوئی عذر ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے. میں نے جو باتیں اپنے قد سے اونچی کہہ دی ہیں، سخت زبان میں کہہ دی ہیں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کیجیے. ابھی سونے کا وقت نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرنول کے علماء کرام اس مسئلے میں سنجیدہ ہے یا نہیں؟ کریں گے یا نہیں انشاءاللہ؟ اور جس میں جان تبھی پڑے گی جب اس میں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین کی روح ہوگی. اس کے پیچھے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پڑھائیں گے اور صرف آخرت کے لیے پڑھائیں گے، اس ایمان والے کی ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے فکر سے کوئی غرض نہیں ہوگی. وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس میں جان نہیں پڑے گی. اللہ کرے میری بات پوری ہو گئی ہو، سمجھ میں آ گئی ہو. میں نے کوئی گستاخی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ. الحمدللہ بہت تفصیل سے اس سلسلے میں حضرت نے بات جو ہے بیان فرمائی ہے. پھر حضرت کے سامنے حضرت کی موجودگی میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سلسلے میں ابھی قریب میں 1 سال 6 مہینے پہلے ایک تنظیم بنی ہے جس کا نام وفاق العلماء والحفاظ ہے، جس تنظیم کے صدر صاحب اور دیگر اراکین بھی یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں. الحمدللہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو مسجد سے جوڑا جائے، علماء سے جوڑا جائے. تو میں انشاءاللہ یہاں پر جو تنظیم کے اراکین موجود ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی اس درخواست کو اپنی انشاءاللہ تنظیم میں شامل فرمائیں اور جو علماء کا ایک حلقہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ان سب کے ذریعے سے کام کریں گے. اور اسی طرح الحمدللہ مکاتب بھی
شہر میں چل رہے ہیں لیکن بہت کم اس میں کام ہو رہا ہے. جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ 10,000 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی قرآن صحیح پڑھتا ہے, باقی لوگوں کا حال بہت برا ہے. اس لیے مکاتب کے سلسلے میں بھی ہم کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے علماء کے پاس اگر ترتیب بن جائے تو وقت نکل آئے گا. الحمدللہ بہت سارے علماء حفاظ کام کر رہے ہیں. مزید ضرورت ہے. مکاتب کے سلسلے میں کام کرنے والے لوگوں کو اساتذہ کی بڑی کمی ہے. اس لیے آپ حضرات اگر اپنا جو وقت فارغ ہو وہ وقت جو ہے دیں گے, اپنے طور پر ترتیب بنائیں, اپنے مدرسے سے, اپنی مسجد سے, یا پھر حضرت کے جانے کے بعد انشاءاللہ کسی دن ہم جوڑ کر جو ہے ایک ترتیب بنائیں گے تاکہ حضرت کا آنا اور بیان کرنا رسمی نہ ہو, بلکہ اس پر انشاءاللہ عمل کر کے اگلی مرتبہ جب حضرت جو ہے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اس کا کچھ جو ہے ثمرہ ہم حضرت کے سامنے ظاہر کریں گے. اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ہمارے دوسرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء اور طلباء کا مجمع بیٹھا ہے, تھوڑی دیر اپنی جیسے مناسب سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے خطاب فرمائیں. میں حضرت سرپرست محترم دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں, میں مولانا مفتی سید منصور صاحب جی میں حضرت مولانا مفتی کریم اللہ صاحب دعوت برکاتہم سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت دعا کے ذریعے سے. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله. اللهم أنت الحنان أنت المنان أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد, وصل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح, وصل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب, وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اے بے نیاز پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے حالات پر رحم فرما. اللہ ہم سب پر نگاہ کرم فرما. اللہ ہم بڑے محتاج ہیں. اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ آپ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لیں. اللہ کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا. اللہ ہم پر کرم فرما. اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما. تیرے پاکیزہ کلام سے سب سے پہلے ہمارے تعلق کو جوڑ دے. اللہ اس پاکیزہ کلام کو شب و روز پڑھنے والا ہمیں بنا دے. اللہ اپنا وقت فارغ کر کے پڑھنے والے بنا دے. باقاعدہ اس کے لیے وقت نکال کے پڑھنے والے بنا دے. اللہ ہماری راتوں کو تلاوت کلام پاک سے مزین فرما دے. اللہ ہمارے اوقات کو درود شریف کے پڑھنے میں مزین مستقل اللہ لگا دے. اللہ ہمارے دلوں کو رحم فرما. ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما. معصیت نے اللہ ہمارے دل و دماغ پر زنگ کو بٹھا دیا ہے. اے کریم پروردگار اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما. اللہ ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اللہ ہمیں خود وقت کا احساس نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے. اللہ اس وقت کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنا نظام العمل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما. مراشد امور کا ہم پر الہام فرما. اللہ مراشد امور کا ہم پر الہام فرما. جو ہماری ذمہ داری ہے اے کریم پروردگار اپنی ہماری ذمہ داری کا احساس ہمیں عطا فرما. اللہ ذمہ داری کا درد ہمیں عطا فرما. اللہ ذمہ داری کو کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری دے کر گئے ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. امت کا درد ہمیں عطا فرما. امت کا غم ہمیں عطا فرما. اللہ یہ واقعی ہماری اپنی کمزوری ہے. اللہ ہماری اپنی معصیت ہے. ہماری اپنی غفلت ہے. یہ امت ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما. اللہ قرآن پاک کے تعلق کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑ دے. اللہ قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے معنی میں بھی غور و فکر کرنے والے بنا دے. اللہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ہم اس کو لائیں. اس کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کا تعلق اپنے اکابر سے اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ہم سب کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما.
اے کریم پروردگار آپ کی ذات اقدس کے علاوہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ آپ کی ذات کے علاوہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا. ہم سب کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما. اللہ جو مانگا ہے اپنی بے بسی کا مانگا ہے. اللہ ہمارے لیے جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما. اس پر ہمیں دل و جان سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. میں پھر ایک مرتبہ تمام آئے ہوئے علماء کرام کا اور خاص طور پر جنت مرگوں کے مدرسے ریاض العلوم کے ناظم حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب دامت برکاتہم کا بھی اور دیگر علماء کرام کا شکر ادا کرتا ہوں. ابھی انشاءاللہ 8:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی. 10 منٹ نماز کی تیاری کے لیے باقی ہے. نماز کی تیاری کریں. نماز یہاں پر انشاءاللہ اسی جگہ پر ہوگی. اس کے بعد تمام آئے ہوئے حضرات کے لیے مدرسے کی جو نئی تعمیر بازو میں دائیں طرف ہے اس کے انڈر گراؤنڈ میں انشاءاللہ وہاں پر کھانے کا نظم ہوگا. تمام حضرات تناول کر کے جائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.